کہ اتنا سا آپ کے قلب کے اندر وہ ٹکڑا ہے. روتے ہیں جی مسجد اقصی کو لاگ لگا دی, اب مسجد ابراہیم کے لیے چلے جا رہے ہیں, رو رہے ہیں صاحب, رو رہے ہیں صاحب, اور کچھ نہیں ہو رہا آپ کی کام. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ابلیسی سازش جو ہے آپ کو کہ مقربین کی یہ علامتیں بنائی ہیں. دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے, مومن اس کے اندر قیدی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے. دنیا جو ہے ایک لاش ہے, اس کے چاہنے والے کتے ہیں. اللہ کے بندوں کی یہ نشانیاں ہیں جو آپ کے سامنے بتا دیا تھا. عزیزان من, یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آئیے قرآن کی طرف, وہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ اس قسم کی قوم کو ایمان والی قوم تسلیم بھی کرتا ہے وہ, لیکن قرآن کی طرف کیوں آئیں گے؟ وہاں تو اپنے سارے عیب ننگے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ ہے ابھی جانے من. ہاں, سوال ہے کہ حضرت عمر کے زمانے سے مسلمانوں کو وظائف ملنے لگے تھے. سوال یہ ہے, ان صاحبان کو قصد معاش کی ضرورت تھی یا نہیں؟ مورخ اس نقطے پر خاموش ہے. عزیزان من, یہ بات نہیں تھی کہ ان کے وظیفے لگ گئے تھے تو وہ ریٹائر گورنمنٹ سرونٹ کے وقت سے کام نہیں رہتا ہے. میں نے نردے تھا روڑا رکھے ہیں ان کا. ان کی یہ صورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو وظیفہ مل جاتا تھا تو راوی ایس لکھتا تھا. انہیں یہ قصد معاش کے انفرادی فکر سے آغاز اس لیے کیا جاتا تھا کہ انسانیت کے بلند مقاصد کے راستے کے اندر کوئی چیز حائل نہ ہو سکتا ہے. یہ معاش کی چیز جو ہے یہ تو بڑی پست درجے کی چیز ہے عزیزان من, جسے آج اتنا اہم بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہ زندگی کا مقصد اعلیٰ ہی ہمارے یہاں روٹی رہ گیا. یعنی اتنا بھوکا مارا ہے ہمیں کہ اس کے بعد اور کوئی مقصد حیات ہی نہیں رہا. ان کے نزدیک تو بڑے بلند مقاصد, جنہوں نے عالمگیر انسانیت کے اندر اس قسم کا ایک انسانیت ساز انقلاب برپا کرنا تھا, وہ صرف یہ تھی کہ اس پست کی چیز روٹی کمانے کی فکر جو ہے انہیں اس سے آزاد کر دیا تھا تاکہ یہ بلند ترین مقاصد انسانیت جو ہے ان کو سر انجام دے سکے. ہم یہ سوال اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے آج مقصد ہی یہ رہ گیا. لو بھائی, یہ بری بات ہے. یہ آپ پھر مولویوں کا اور یہ صوفیوں کا یہ پیچھا نہیں چھوڑتے. وہ تو اذان کی بات تھی. یہ جو مرنے والوں کے کل جمعرات 40ویں کے ختم دلائے جاتے ہیں اور کھانا کپڑا وغیرہ دیا جاتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ چیزیں مردوں کو مل جاتی ہیں؟ اچھا, یہ جو باقی رہ جاتا ہے غریب آدمی مر جاتا ہے, اس کے پیچھے لگاہٹ بھی بیچارے غریب رہ جاتے ہیں. ایک اس کی بیماری پہ کچھ خرچ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی وہ تجویز و تفہیم پہ خرچ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ تیسرے ہی دن ابھی وہ انہوں نے سب دن ہی لپیٹی ہوتی تو یہ کول آ جاتا ہے, پھر دوسرے چوتھے دن جمعرات آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد 40واں آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت اس کی پوچھنی ہے تو اونچی آواز سے نہیں کہوں گا, تھانہ سامنے ہے. 89 کے گھر ہوگی چوری, وہاں جاتے تھے پولیس, چلنے کے لکھاؤ کیا کیا گیا تمہارا, اور اس کے گھر میں ہوتا ہی کیا بچارے کے جو اس نے لکھا ہے کہ ایک دیکھ کی گئی, کہنے لگے ٹھیک ہے, کہنے لگے 2 کٹورے چلے گئے, ٹھیک ہے جی, 1 لحاظ چلا گیا, ٹھیک ہے جی, 1 گلاس چلا گیا جی, ٹھیک ہے جی, وہ بھی لکھ لیا. کہنے لگے جی 1 پرات بھی چلی گئی. وہ لکھنے والا کہنے لگا پرات تو وہ سامنے پڑی ہوئی ہے, وہ کیسے کہتے ہیں چلی گئی؟ کہنے لگے جی وہ پہلے گئی ہیں, یہ اب چلی جائے گی جب آپ آ جائیں گے. ایک پولا جو مراٹیاں والے وہ پرات لین آ جاتے آگے نہیں کر پوچھو گا غریباں کا وہ لینا ہے, انہوں نے جو باقی بچ سکتا ہے تفصیل کرنے والے وہ لے جائے. قرآن کریم نے بڑی دلچسپ انداز میں اس بات کو سمجھایا. سورہ انعام میں ہے, ہم نہیں ہے میں خاص پڑھتا, 12 سورہ انعام میں ہے
غالباً 136 یا 137 میں آیت ہے، یہی کچھ وہاں سے پروہت کیا کرتے تھے وہ عربوں کے یہاں سے. تو ان پروہتوں کے متعلق قرآن کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں آ کے 2 حصے لگا لیتے ہیں. ایک حصے کے متعلق تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا حصہ ہے اور ایک یہ ہمارے ہاں کے بتوں کا حصہ ہے. خدا کے ہاں کا حصہ جو ہے وہ بھی یہ لے جاتے ہیں کہ ہم پہنچا دیں گے، وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا. یہ جو بتوں کے ہاں کا حصہ ہوتا ہے اسے بھی یہی لے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ بتوں کو پہنچائیں گے. ان کے ہاں نہ وہ خدا کو پہنچتا نہ ان کے بتوں کو پہنچتا، دو حساب سے لا جاتے ہیں. میں عزیزان من، قرآن کریم کی روح سے کسی دوسرے کا عمل کسی اور کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. مقاصد عمل انفرادیت ہے انسان کی. ہر شخص کو اس کا اپنا ذاتی عمل فائدہ دیتا ہے. سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ آج آپ جو صبح سیر کر رہے ہیں 2-3 میل کی، تو اس سے آپ کی صحت اچھی بنے اور آپ کے ہاں کا عزیز قریب عمل انفرادیت ہے انسان کی. ہر شخص کو اس کا اپنا ذاتی عمل فائدہ دیتا ہے. سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ آج آپ جو صبح سیر کر رہے ہیں 2-3 میل کی، تو اس سے آپ کی صحت اچھی بنے اور آپ کے ہاں کا عزیز قریب دوست بھائی بیٹا باپ گھر میں بیٹھا رہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سیر کا محصل آپ کو اس کو آگے بخش دیں کہ صاحب میں نے یہ آپ کو بخشا. سوال ہی نہیں ہے. جو سیر کرے گا اس کی صحت اچھی ہو. آپ اپنی صحت اپنے کسی عزیز قریب کو بھی نہیں دے سکتے. یہ جو جسے امانت والے آپ کہتے ہیں اس کا اثر ہر فرد کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. یہ منتقل نہیں دوسرے کی طرف ہو سکتے. یہ پہنچائے جا ہی نہیں سکتے. زندہ نہیں پہنچا سکتا تو مرنے کے بعد کیا پہنچائے. قرآن نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ ہر فرد کے لیے ہر نفس کے لیے وہی ہے ماں کا جو اس نے خود کمایا ہے. کوئی نہ کسی کی سفارش نہ شفاعت نہ کسی کی محبت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتی. ہر فرد کا اپنا اپنا کیا ہوا اس کے کام آتا ہے. حتیٰ کہ وہ چمکتی ہوئی ہیرے کی طرح روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عرضی زندگی کے آخری ایام میں اپنی بیٹی سے فاطمہ سے اور اپنی پھوپھی سے یہ کہہ دیا تھا فاطمہ اسلام میں نہ رہنا کہ محمد کی بیٹی ہوں اس لیے وہاں چھوٹ جاؤں گی. فاطمہ وہاں ہر شخص کا اپنے عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا. وہاں تو محمد نے فیصلہ نہیں اس کے اپنے عمل کے مطابق. قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی خدا کی معصیت کروں تو میں بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ جائے کہ آپ کسی دوسرے کو بخشوانے کے لیے یہ کچھ کریں. عزیزان من، یہ ساری چیزیں وہی جو پہلے میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہوا ہے نا کہ ان کے کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے.